سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مرد کے احرام میں کل 2 کپڑے ہوتے ہیں؟ بتائیں عورت کے احرام میں کل کتنے کپڑے استعمال ہوتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے عورت کے احرام میں کل 3 کپڑے استعمال ہوتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ گھر کا کون سا کام کرنے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے گھر کا کام ہاتھ سے کپڑے دھونے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آیات و عید کی تعداد کتنی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آیات و عید کی تعداد تقریباً 1000 ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ خاموش رہنا کس چیز کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے خاموش رہنا نفس کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا رنگ ہے جسے دیکھنے سے ذہن کو سکون ملتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نیلا رنگ، جسے دیکھنے سے ذہن کو سکون ملتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سونے سے پہلے کون سی چیز صاف کرنے سے نیند اچھی آتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے حکیم لقمان کہا کرتے تھے سونے سے پہلے دل صاف کر لو تاکہ نیند دوا بھی بنے اور سکون بھی۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سے لوگ قیامت کے دن قبروں سے بنا ہاتھ پاؤں کے اٹھیں گے؟ اس کا صحیح جواب ہے پڑوسیوں کو تنگ کرنے والے قبروں سے بنا ہاتھ پاؤں کے اٹھیں گے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ خواجہ سرا خلافت عثمانیہ میں کس جگہ کے محافظ تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے خلافت عباسیہ اور عثمانیہ میں بھی خواجہ سرا کعبہ کے متولی اور محافظ ہوا کرتے تھے۔ تقریباً 1000 سال تک خانہ کعبہ کی صفائی، کنجی رکھنے اور حاجیوں کی خدمت خواجہ سرا انجام دیتے رہے ہیں۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کس جگہ پر انسان رو نہیں سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے خلا میں خلا باز رو نہیں سکتا کیونکہ وہاں کشش ثقل نہیں ہوتی۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نکاح کے لیے لڑکی کو دیکھنے سے پہلے اس کی کون سی چیز ضرور دیکھنی چاہیے؟ اس کا صحیح جواب ہے نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھنے سے پہلے اس کی دینداری چیک کرنی چاہیے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا بغیر نکاح کے مرد و عورت کا تعلق رکھنا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، بغیر نکاح کے جائز نہیں ہے، یہ صریح زنا اور کبیرہ گناہ ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی سے محبت کرتا ہو تو کیا تنہائی میں مل سکتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، شیطان ہمیشہ 2 کے درمیان تیسرا بنتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا زنا کرنے والا توبہ کرے تو معاف ہو جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، سچی توبہ سے اللہ سب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا شادی شدہ عورت کسی دوسرے مرد سے تعلق رکھ سکتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، یہ بدترین خیانت اور سخت گناہ ہے، شادی شدہ عورت کسی سے تعلق نہیں رکھ سکتی۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی زنا میں پکڑا جائے تو کیا اس کی شادی ہو سکتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شادی ہو سکتی ہے مگر پہلے توبہ کرنا لازمی ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا اسلام میں بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کا تصور ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، یہ غیر اسلامی اور فحاشی کو بڑھانے والا عمل ہے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا ناجائز تعلق سے پیدا بچہ حلال کہلاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، وہ بچہ ولد الزنا کہلاتا ہے مگر اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا بغیر ولی کے نکاح جائز ہے؟ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، عورت کا ولی ہونا ضروری ہے۔
سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا کسی کا زنا دیکھ کر اس کی برائی کرنا جائز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، برائی دیکھ کر صبر کرو، رسوائی نہ پھیلاؤ۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا زنا کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، زنا کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹائمنگ اور جسمانی قوت میں کمی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سب سے بڑی وجہ خراب طرز زندگی جیسے دیر رات تک جاگنا، ورزش نہ کرنا اور پروسیسڈ ڈبے والا کھانا ہے جو جسم کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا پیٹ کا بڑھنا یا موٹاپا ٹائمنگ پر اثر انداز ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، جس میں اضافی چربی، خاص طور پر پیٹ کی چربی، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی سطح کو کم کرتی ہے، جس سے توانائی اور ٹائمنگ دونوں متاثر ہوتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ شام کے وقت کون سی غذا ٹائمنگ بہتر کرنے میں مدد دیتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے شام کے وقت کھجور، بادام اور بھنے ہوئے چنے کا استعمال بہت مفید ہے کیونکہ یہ دیر پا توانائی فراہم کرتے ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا پرسکون ماحول ٹائمنگ کو بڑھانے میں کردار ادا کرتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بالکل، ماحول کا دباؤ سے پاک ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ غیر ضروری ہڑبڑاہٹ اور جلد بازی کارکردگی کو ختم کر دیتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ خون کی روانگی بہتر بنانے کے لیے سب سے سستا اور مؤثر نسخہ کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے روزانہ صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی کے ساتھ شہد کا 1 چمچ استعمال کرنا خون کی نالیوں کو لچکدار اور خون کی روانی کو تیز رکھتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بہت زیادہ گرم اشیاء مسالہ جات کا استعمال نقصان دہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، بہت زیادہ مرچ، مسالے اور گرم اشیاء معدے میں گرمی پیدا کرتی ہیں جو طویل مدت میں قوت اور ٹائمنگ میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا ٹائمنگ کے لیے کوئی مخصوص پوزیشن یا تکنیک مددگار ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اہم بات تکنیک نہیں بلکہ کنٹرول ہے۔ گہرے سانس لینے کی مشقیں اور توجہ کو دوسری طرف مرکوز کرنا سیکھنا ٹائمنگ کو قدرتی طور پر بڑھانے کا بہترین طریقہ ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے کون سا پھل جادوئی اثر رکھتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے انار کا جوس، کیونکہ یہ جسم میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور شریانوں کی تنگی کو ختم کر کے توانائی بحال کرتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا موبائل کا زیادہ استعمال کارکردگی کو متاثر کر سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، اسکرین سے نکلنے والی نیلی روشنی اور مستقل بیٹھے رہنے کی عادت جسم کو سست کر دیتی ہے جس سے توانائی کی سطح نیچے آ جاتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ مستقل بہتری کے لیے سب سے ضروری عادت کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مستقل بہتری کے لیے صبر سب سے ضروری ہے۔ کسی بھی قدرتی علاج یا ورزش کا اثر دیکھنے کے لیے اسے کم از کم 4 سے 6 ہفتے تک باقاعدگی سے کرنا پڑتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جو بجتی پانی سے ہے مگر اسے آگ نہیں لگی ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے پیاس، جو بجتی پانی سے ہے لیکن اسے آگ نہیں لگی ہوتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی 100 کلو کا ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بلیو ویل، ایک مچھلی ہے جس کا پیدا ہونے والا بچہ تقریباً 100 کلو کا ہوتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کالا گھوڑا سفید سواری ایک کے بعد ایک کی باری بتائیں یہ کیا چیز ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے روٹی اور توا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے؟ اس وقت کی ٹائمنگ بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے حرام کام کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے جو آپ ہمیشہ کھانے کے بعد ہی دیکھ سکتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے ٹھوکر ایک ایسی چیز ہے جسے ہم کھانے کے بعد ہی دیکھ سکتے ہیں۔ سوال ہے،
کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ہاتھی نہر میں گر گیا ہے، وہ کیسے باہر نکلے گا؟ اس کا صحیح جواب ہے جو ہاتھی نہر میں گر گیا تھا وہ جب باہر نکلے گا تو گیلا ہو کر نکلے گا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جسے صرف پانی کے اندر جا کر ہی کھا سکتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے غوطہ ایک ایسی چیز ہے جسے صرف ہم پانی کے اندر ہی جا کر کھا سکتے ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جس کا کوئی وزن نہیں مگر اس کو 20 لوگ مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے؟ اس کا صحیح جواب ہے بلبلہ۔ اس کا وزن بھی نہیں ہوتا لیکن اسے 20 لوگ بھی اٹھا نہیں سکتے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں جاتے تو 20 لوگ ہیں مگر واپس 21 لوگ آتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے وہ جگہ دولہے کی بارات ہے، جب جاتے ہیں تو 20 ہوتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو پھر 21 ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سب بیٹھ سکتے ہیں مگر آپ نہیں بیٹھ سکتے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپ کی اپنی گود، جس میں سب بیٹھ سکتے ہیں لیکن آپ خود وہاں پر نہیں بیٹھ سکتے۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسط نمبر 11۔ موضوع: پہلی وحی کے بعد دعوت اسلام کا آغاز اور ابتدائی مسلمانوں کی قربانیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو حق کا راستہ دکھایا۔ پہلی وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے تو نبوت کا عظیم سفر شروع ہوا۔ پہلی وحی سورۃ العلق کی ابتدائی آیات تھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ترجمہ: پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سورۃ العلق آیت نمبر 1۔ اس وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس واقعے کی ہیبت طاری تھی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور حق بات کا ساتھ دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ عظیم ہستی تھیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور اسلام قبول کیا۔ حوالہ: صحیح بخاری، کتاب بدء الوحی، حدیث نمبر 3۔ ابتدائی دعوت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 214۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں اور قریبی ساتھیوں کو اللہ کی وحدانیت اور اسلام کی دعوت دی۔ اس ابتدائی دور میں جو لوگ ایمان لائے انہوں نے بہت اخلاص اور یقین کے ساتھ اسلام کو قبول کیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی ان میں شامل ہیں۔ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت مولا علی علیہ السلام اور آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بغیر کسی شک کے اسے قبول کر لیا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور پاکیزہ کردار کو پہلے سے جانتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسلام میں داخل ہوئے، جن میں حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ شامل ہیں۔ حوالہ: سیرت ابن ہشام، جلد نمبر 1، ابتدائی دعوت اسلام کا بیان۔ البدایہ والنہایہ، امام ابن کثیر، جلد نمبر 3۔ دار ارقم، اسلام کی پہلی تربیت گاہ۔
جب مسلمانوں کی یہ تعداد بڑھنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو دعوت دی، دعوت اور تربیت کا مرکز بنایا۔ یہ جگہ تاریخ اسلام میں دار ارقم کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے، ایمان کی حقیقت سمجھاتے اور انہیں آنے والی مشکلات کے لیے تیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، صبر کرو، ثابت قدم رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 200۔ ابتدائی مسلمان جانتے تھے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آزمائشیں آئیں گی، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا۔ خفیہ دعوت کا مقصد کیا تھا؟ ابتدائی 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر دعوت کا کام جاری رکھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایمان لانے والوں کی مضبوط تربیت ہو جائے اور ایک ایسی جماعت تیار ہو جائے جو اسلام کا پیغام آگے پہنچا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید، آخرت، اچھے اخلاق اور ظلم سے بچنے کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: کہہ دیجئے میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دو یا اکیلے اکیلے۔ سورہ سبا آیت 46۔ اس قصے سے حاصل ہونے والے سبق۔ پیارے ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حصے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں کام ہمیشہ حکمت اور صبر کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ یقین اور عمل سے مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں قربانی اور وفاداری کا بہترین نمونہ ہیں۔ مشکلات کتنی بھی ہوں، اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنا کامیابی کا راستہ ہے۔ حوالہ جات: قرآن مجید، سورۃ العلق، سورۃ الشورى، سورہ آل عمران، سورہ سبا، صحیح بخاری، کتاب بدء الوحی، سیرت ابن ہشام، البدایہ والنہایہ، از امام ابن کثیر۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو میں نے آپ کو پہلے 10 سے 11 منٹ میں کوئز کے سوالات و جوابات آپ سے پوچھے گئے ہیں۔ ان میں سے جس کسی کے بھی آپ کو سوالوں کا جواب آتے تھے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے گا۔ اور میرے پہلے 10 منٹوں میں فنی سوالات اور پہیلیاں اور اسلامک نالج کے سوالات اور تاریخ کے سوالات وغیرہ ہوتے ہیں، اور مین چیز جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمارے علم میں ہونا چاہیے، وہ ہے کہ میاں بیوی کے مطلب کے تعلقات کے بارے میں، کہ ان کو رہنا کیسے چاہیے، اور ہم بستری کے حوالے سے بھی میں اس کے اندر سوالات وغیرہ ایڈ کرتا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہوگی۔ تو 10 سے 11 منٹ کے بعد میں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط وائز آپ کو ایپیسوڈ ڈیلی کے ڈیلی بھیجتا رہوں گا۔ آج میں نے قسط نمبر 11 پڑھی ہے، اور اس کے اندر مکمل تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ وحی کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی۔ تو یہ مکمل سیرت جو میں نے ہے وہ اپنی اسی کوئز والے چینل پر 10 منٹ کے پہلے 10 منٹ کے بعد سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایپیسوڈ وائز قسطیں آئیں گی، تو آپ ضرور دیکھیے گا میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شروع میں جو 10 منٹ ہوتے ہیں اس میں نے آپ کو صرف اور صرف انٹرٹین کرنا ہوتا ہے۔ آپ کی جو مطلب کہ دنیاوی مشکلات، پریشانیاں جو ہوتی ہیں، آپ کا ذہن الجھا ہوا ہوتا ہے، تو پہلے آپ 10 منٹ فریش ہو جائیں گے میری ویڈیو دیکھنے سے، اور اس کے بعد پھر آپ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اچھے طریقے سے سن سکیں گے اور اس پر عمل پیرا ہو سکیں گے۔ امید کرتا ہوں میرے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ کو ملتے ہیں ہم کل کے لیے۔ تو آج کے لیے ہم اجازت چاہیں گے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی روزانہ کی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ویڈیو کو جس نے لائک نہیں کیا وہ لائک کر لے، اور کمنٹ ضرور کریں، اور اپنے دوستوں تک میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اسلامی تعلیمات سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو چلتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تو کل کے لیے آپ کا انتظار رہے گا۔ تو انشاءاللہ کل آپ کو پھر 12 بجے میری ایک ویڈیو ملے گی، تو اس میں بھی آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ تب تک کے لیے آپ کو الوداع اسلام، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔